بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام. أغفر ذنبي وأعلم أنك أستر عيبي ولكنني اسلام کا نام لینے والے ساری دنیا میں کیوں ہنسی کا سامان بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں لافنگ اسٹاک بنے ہوئے ہیں۔ لوگ دیکھ کر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام کا نام لینے والے ہیں۔ اور کہنے والے نے درست کہا، فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَكِيًا۔ جس کو رونا ہے وہ اسلام کی حالت ذات پر روئے، جس کو رونا ہے وہ اسلام کے ماننے والوں کی حالت پر روئے۔ یہ رونے کا مقام ہے، اور آج یہ لوگ اپنے فرقہ بندی پر فخر کرتے ہیں۔ جو بات رونے کی تھی اس پر ہنس رہے ہیں۔ أكاد أنوم بحسرات قلبي وكم ذا تمنيت ألا أقول اللہ کی طرف رجوع کرنا، تکبر میں نہ آ جانا، اللہ سے ڈرنا، عاجزی اختیار کرنا اور اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنی صلاح اور سب مل کر نماز قائم کرنا، اپنی الگ الگ ڈیڑھ عید کی مساجد نہ بنانا۔ فرقہ بندی میں اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، نہ تمہاری نماز، نہ تمہارا روزہ، نہ تمہارا حج، نہ تمہارا عمرہ، نہ تمہارا جہاد، نہ تمہارا فرض، نہ تمہارا نفل، بلکہ اسلام سے ہی خارج کر دیا۔ میں نے نہیں، میری کیا مجال، میں تو چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ اسلام میں آ جائیں۔ میں کون خارج کرنے والا، لیکن خارج انہوں نے کیا۔ اگر وہ کسی کو خارج کر دیں تو وہ کبھی اسلام میں لوٹ نہیں سکتا۔ خارج کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو اللہ کے پاس حیات جاویدانی چاہتا ہے وہ اسلام قبول کرے، اور جو مرنا چاہتا ہے جیتے جی تو وہ فرقہ بندی کو سینے سے لگائے رکھے۔ ہم نے زبردستی نہیں کی، ہم دعوت دینے آئے ہیں، اس اسلام کی دعوت جس کو لوگ بھول چکے۔ پھر کس کی تعلیم پر فرقہ بندی ہو رہی ہے، کس کے کہنے پر ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہر کلمہ کو اپنے آپ سے کرے کہ ہم فرقوں میں کیوں بٹ گئے، کس نے تقسیم کیا، کب تقسیم کیا اور کیوں تقسیم کیا، اور ہم دوبارہ کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ فإنما عصيت فقد أتيت بقلب حزين ودمع جرى۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن حزم کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام ہے، لا تقلدنی، ہرگز میری تقلید نہ کرنا، ولا تقلدن مالکا، نہ امام مالک کی تقلید کرنا، ولا تقلدن الشافعیہ، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا، ولا تقلدن الثوریہ، نہ سفیان ثوری کی تقلید کرنا، ولا الاوزاعیہ، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا، ولا النخعیہ، نہ ابراہیم نخعی کی تقلید کرنا۔ خذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ، اگر تمہیں احکام کو لینا ہے تو وہیں سے لینا جہاں سے تمام اماموں نے لیا، یعنی کتاب سے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ أكاد أنوم بحسرات قلبي
کہ اگر آپ اسلام پر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس امت کی حالت زار کو اس منزل تک لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہنچ کر اللہ رب العزت دوبارہ سے بدر و احد کی طرح فرشتے نازل کر دے، اپنی افواج کو بھیج کر ہماری تعداد کی کمی کو اپنے ملائکہ سے پورا کر دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دوبارہ سے غالب آ جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں قرآن مجید کے ساتھ استہزاء نہ کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والوں کو دنیا میں کہیں بھی دب کر نہ رہنا پڑے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی عصمت میں، آپ کی عظمت میں اور آپ کی ناموس کے معاملے میں کہیں بھی کوئی بھی گستاخی کرنے والا پیدا نہ ہو، تو ہم سب پر لازم ہے فرقہ بندی کی بندشوں کو توڑ کر، تعصبات کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کے رستے سے جڑ کر دین اسلام پر آ جائیے، وہ دین اسلام جو اجتماعیت کا درس دیتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا درس دیتا ہے۔ سب اللہ کی رسی کو مل کر تھام لیجئے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں دوبارہ اس امت پر نازل ہوں۔ سب اللہ کی رسی کو مل کر تھام لیجئے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں دوبارہ اس امت پر نازل ہوں اور یہ ذلت و رسوائی کا دور اپنے اختتام کو پہنچے اور دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا دوبارہ قیام ہو سکے اور اللہ کا دین اپنی آب و تاب کے ساتھ ساری دنیا کو جگمگا دے۔ بقلب حزين ودمع جرى وإما غفوت فإني صحوت ومن خاف أدلجا عند السرى ومن خاف أدلجا عند السرى۔ یہ حیرت کا مقام ہے کہ جو امت اس دنیا میں تمام اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور ہے، تعداد کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، اپنے ممالک کی تعداد کے لحاظ سے، خطہ ارضی کے لحاظ سے اور زیر زمین جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، چاہے وہ تیل ہو، سونا ہو، تانبا ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ اللہ نے اس امت کی اکثریت کو دیا ہے، لیکن راس الامر نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اسلام قبول کر لیا تو آسمان سے اللہ خزانے برسائے گا، زمین سے سونا نکالے گا اور سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے فرقہ بندی کو ختم کر کے اسلام کو طاقت بخشی اور ہم نے اپنے تمام مسالک اور مذاہب کی قربانی دے کر ایک جماعت بننے کی ٹھان لی تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم تمام دنیا پر دوبارہ چھا سکتے ہیں، جیسے ہمارے اسلاف نے تمام دنیا پر اسلام کے جھنڈے کو لہرایا۔ اس بات سے مغرب کے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ ایک مستشرق ہے A.J. Quinnell، اس نے اپنی کتاب دا مہدی میں لکھا، اس کے الفاظ ہیں There is nothing more frightening than a united Islam. متحدہ اسلام سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے ہماری نظر میں۔ Its power will be immense. اگر اسلام کے ماننے والے ایک ہو جائیں تو ان کی طاقت اتنی زبردست ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنائی۔ اس امت کو کبھی لسانیت پر، کبھی صوبائیت پر، کبھی فرقہ واریت پر مختلف طریقوں سے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ لوگ ایک نہ ہو جائیں، اگر یہ ایک ہو گئے تو ہمارا برا حشر کریں گے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا سورہ انفال میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرتے رہنا اللہ کی، اطاعت کرتے رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع نہ کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے قدم تک مگا جائیں گے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرتے رہنا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم نے آپس میں الجھ کر خیروں کو موقع دیا، اور یہ سچ ہے کہ اسلام کو اتنا نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان اسلام کو اسلام کے نام لینے والے عناصر نے پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر یہود کے اور نصارہ کے ایجنٹس موجود ہیں، وہ ہمیں آپس میں متفرق کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں اور ہمیں آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم عصبیت کی خاطر لڑتے ہیں، عصبیت پر مرتے ہیں، عصبیت پر جان چھڑکتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جن کے متعلق قبر میں ہم سے سوال ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ان کا فرمان ہے صحیح مسلم کتاب الامارہ، من قاتل تحت الرایۃ العمیۃ، وہ آدمی جو اندھے جھنڈے کے نیچے لڑتا ہے، یقتل لعصبہ، اگر وہ جنگ کرتا ہے تو عصبیت پر، وَيَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، اگر وہ غصہ ہوتا ہے تو تعصب کی بنیاد پر، وَيَنْصُرُ عَصْبَةً، اگر وہ مدد بھی کرتا ہے تو اپنی عصبیت کی بنیاد پر کہ میں پٹھان ہوں تو پٹھان کی مدد کروں گا، میں پنجاب کا ہوں تو پنجاب والے کی مدد کروں گا، اگر میں سنی ہوں تو سنی کی مدد کروں گا، اور اسی طرح سے یہ تعصب چل پڑا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اندھے جھنڈے کے نیچے لڑتا ہے فقتل، اور اس حال میں مرتا ہے، اپنے فرقے کی وجہ سے لڑتے لڑتے مرتا ہے، اپنے صوبے کے لیے لڑتے لڑتے مرتا ہے، فقتلہ قتلۃ جاہلیہ، تو اس کا قتل جاہلیت کا قتل ہے۔ لیس من امتی، ایسا بندہ میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام تو ہمیں امت میں رکھنے کے لیے آیا، اور ہم نے تعصبات کی بنیاد پر فرقہ بندی کر لی، جس کی بنیاد پر اگر ہم مرتے ہیں تو پھر ہماری موت جاہلیت پر ہوگی اور امت سے خارج تسلیم کیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ پھر کیسی سفارش اور کیسی شفاعت اور کیسی جنت اور کیسا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم۔ لیکن ہم اسی بنیاد پر لڑتے لڑتے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فرقے کے لیے مناظرہ کیا تھا، اپنے فرقے کے لیے مباحثہ کیا تھا، میں نے فلانے فرقے والے کو سب کے سامنے شکست دے دی مناظرے میں۔ بس یہی اس امت کا حال ہے کہ چنگیز خان کی فوجیں سمرقند اور بخارا پر حملہ آور ہو اور وہاں کے کلمہ گو آپس میں مناظرے میں مصروف ہو، ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ چنگیزی فوج کے سامنے لڑنا کیسے ہے۔ آپس کے مناظروں میں جو لوگ اپنی توانائی کھپا دیں، اپنا پیسہ لٹا دیں، وہ اپنی توانائی جو باہر صرف کرنی تھی آپس میں کرنے لگے، ایسے لوگوں کو کبھی فلاح نہیں ملتی۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں تلے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور آپس میں لڑوا کر اس لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے ہم کس طریقے سے اپنی آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں، لیکن یہ غور نہیں کرتے، ان کو بس اپنے فرقے سے سروکار ہے، فرقہ بندی پنپتی رہے، اسلام ڈوب جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سن رہے تھے کہ تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، تو صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى،
کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فمن، اور کون ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں، تمہارے اذہان میں جو مخمور ہے، مغرب زدہ ہے، ان میں سوائے مغرب کی پیروی کے اور کیا سکتا ہے؟ اس امت نے یہ کام کیا اور اہل کتاب کی پیروی کرتے ہوئے وہی کام کیا دین اسلام کے ساتھ جو انہوں نے اپنی ملت کے ساتھ کیا۔ ابو داؤد کتاب السنہ کی صحیح حدیث معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے انہوں نے اپنی ملت میں 72 فرقے بنا لیے تھے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور میری یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ انہوں نے 72 بنائے، یہ ان سے ایک ہاتھ آگے نکل جائیں گے، یہ 73 بنائیں گے، 76 فی النار، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس سوال کا جواب لے کر آئیے، اس حدیث کو سمجھیں جو فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 76 فِي النَّارِ۔ اسی ملت میں 73 فرقے بنیں گے، اس امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ امت میں آدمی کب آتا ہے؟ کیا کوئی شخص بغیر کلمہ شہادت پڑھے امت میں آ سکتا ہے؟ امت میں آنے کے لیے کلمہ شہادت شرط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس امت میں آنے کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کر لینے کے بعد فرقہ بندی میں پڑھنے کی وجہ سے، اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے، اس جرم کی پاداش میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، کلمہ تو چھوڑیے، صحیح بخاری کتاب الرقاق اور صحیح مسلم کتاب الفضائل میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، خرم محجلین من آثار الوضوء، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، یعنی وہ وقتہ نمازی ہوں گے۔ آج کے کلمہ گو کی طرح عیدین کے نمازی یا جمعے کے نمازی نہیں، 5 وقت کے نمازی، لیکن ان کی نمازیں ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ بدمع الأسى خده فراق